بلیٹن کا آغاز کریں گے افسوسناک خبر کے ساتھ۔ کالعدم BLA دہشت گردوں کا نوشکی میں حملہ۔ دہشت گردوں نے FC کانوائے پر بارودی دھماکہ اور خودکش حملہ کیا۔ سیکیورٹی فورسز کی حملہ آور دہشت گردوں کے خلاف جوابی کارروائی۔ خودکش حملہ آور کے علاوہ 3 اور دہشت گرد جہنم واصل کر دیے گئے ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بزدلانہ خودکش حملے میں FC کے 3 جوان اور 2 سویلین شہید ہو گئے۔ سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر کلیئرنس آپریشن شروع کر دیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے بھاگنے والے تمام راستے بلاک کر دیے ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق آخری دہشت گرد کے خاتمے تک کلیئرنس آپریشن جاری رہے گا۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کی بلوچستان کے ضلع نوشکی میں بم دھماکے کی شدید مذمت کرتے ہوئے قیمتی جانوں کے نقصان پر اظہار افسوس۔ وزیراعظم نے جاں بحق افراد کی بلند درجات کی دعا اور ان کے لواحقین سے اظہار تعزیت کیا۔ انہوں نے ہدایت کی کہ دھماکے میں زخمی ہونے والوں کی جلد صحت یابی کی دعا اور ان کو ہر ممکن طبی امداد فراہم کی جائے۔ وزیراعظم نے کہا کہ اس قسم کی بزدلانہ کارروائیاں دہشت گردی کے خلاف ہمارے عزم کو متزلزل نہیں کر سکتی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی کی دالبندین شارع پر بس کے قریب دھماکے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ جاں بحق افراد کے اہل خانہ سے دلی ہمدردی و اظہار تعزیت کرتے ہیں۔ محسن نقوی نے کہا کہ جاں بحق افراد کے خاندانوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ معصوم لوگوں کو نشانہ بنانا سفاکیت کی انتہا ہے۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے دالبندین دھماکے کی شدید مذمت کی اور دھماکے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ بلوچستان میں دہشت گردوں کے لیے کوئی جگہ نہیں، ہر قیمت پر امن قائم کریں گے۔ بلوچستان کے امن سے کھیلنے والوں کو عبرتناک انجام تک پہنچائیں گے۔ بزدلانہ حملے ہمارے حوصلے پست نہیں کر سکتے۔ دہشت گردوں کو کہیں پناہ نہیں ملے گی۔ عوام کے جان و مال سے کھیلنے والوں کو عبرتناک انجام تک پہنچایا جائے گا۔ دشمن عناصر سن لیں، ریاست ان کے ناپاک عزائم خاک میں ملا دے گی۔ حکومت کا ملک میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی کے پیش نظر پارلیمانی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلانے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پارلیمانی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلانے کے لیے مشاورت شروع کر دی ہے۔ ذرائع کے مطابق پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کا بند کمرہ اجلاس 19 یا 20 مارچ کو متوقع ہے۔ اجلاس اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی زیر صدارت ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف بھی شرکت کریں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اجلاس میں اعلیٰ عسکری قیادت اور انٹیلیجنس اداروں کے سربراہ بھی شریک ہوں گے۔ پورے ہاؤس کو سلامتی کمیٹی میں تبدیل کیا جائے گا۔ وفاقی وزراء سمیت تمام پارلیمانی جماعتوں کے لیڈرز کو دعوت دی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق اعلیٰ عسکری قیادت خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردی کی بڑھتی وجوہات پر بریفنگ دے گی۔ اراکین کے سوالات کے جواب بھی دیے جائیں گے۔ پارلیمانی کمیٹی میں آئندہ کی حکمت عملی بھی منظور کی جائے گی۔ اپڈیٹ کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ انسانی اسمگلنگ کا کالا دھندا مکمل طور پر بند کرانے کا پختہ عزم کر رکھا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے FIA اور IBA کے افسران کی ملاقات ہوئی۔ وزیر اعظم نے افسرانوں اہلکاروں کو 10-10 لاکھ روپے انعام دیا۔ افسران سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ججا گینگ کو گرفتار کرنا لائق تحسین ہے۔ کالے دھندے میں ملوث افراد نے پاکستان کے تشخص کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ انسانی اسمگلنگ کے مکروہ فعل میں ملوث افراد قیمتی جانوں کے ضیاع اور پاکستان کی دنیا بھر میں بدنامی کا باعث بنتے ہیں۔ ایسے عناصر کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے ادارے اپنی کارروائیاں مزید تیز کریں۔ خبر دیں گے۔ پنجاب حکومت نے تاریخی ورثے کی بحالی اور اسے محفوظ کرنے کے لیے لاہور اتھارٹی فار ہیریٹیج ریوائول قائم کر دی ہے، جس کے پیٹرن ان چیف نواز شریف ہوں گے۔ مسلم لیگ نون کے صدر میاں نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں لاہور اتھارٹی فار ہیریٹیج قائم کر دی گئی۔ لاہور کے تاریخی مقامات سے تجاوزات کی نشاندہی اور ہٹانے پر اتفاق ہوا۔ اجلاس کے دوران لاہور میں انڈر گراؤنڈ پارکنگ کے لیے شہر کے 5 مقامات کی نشاندہی کر لی گئی، جبکہ نیلا گنبد کی اصل صورت بحال کرنے کے لیے تجاویز اور سفارشات کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے سرکولر روڈ اور تاریخی دروازوں کے اطراف میں تجاوزات پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے بھاٹی گیٹ اور دیگر دروازوں کا منظرنامہ واضح کرنے کے لیے رکاوٹیں ہٹانے کی ہدایت کی ہے۔
مشیر سیاسی امور رانا ثناءاللہ اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ سیاسی جماعت اس کا جو سوشل میڈیا ونگ ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ شروع ہو گیا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اس چیز کو اس طرح سے ابھارا کہ شاید یہ کوئی بہت بڑا واقعہ ہو گیا، اور خدا نہ خواستہ یہ کو پاکستان کی سالمیت کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے کے لائق ہے، لیکن کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ جب ہماری مسلح افواج نے جو ہے وہ وہاں پہ جا کے آپریشن شروع کیا تو ودن آورس، یعنی اگلے 2-3 گھنٹوں میں جو ہے وہ ان دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ اب وہاں پہ موقع پہ سب کو ایکسیس ہے، انڈیپینڈنٹ میڈیا بھی وہاں پہ گیا ہے، تو سب نے دیکھا ہے تمام جو وہاں پہ سفار تھے یہاں پہ، یعنی سواریاں تھی جو سفر کر رہے تھے ٹرین میں، وہ سبھی کے سبھی جو ہے وہ بازیاب ہو چکے ہیں۔ کوئی 26 کے قریب لوگ جو ہیں، جن میں سے 18 جو ہیں وہ پاک فوج سے ہیں، تو وہ شہید ہوئے ہیں، اور ان کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ جس طرح سے آپ دیکھیں میرے حلقے میں بھی یہ مزمل شہید کا دستِ باقی جو ہے وہ پہنچا ہے۔ تو جس طرح سے کسی پورے ملک میں اگر کوئی اس قسم کی خدا نہ خواستہ کوئی ایسی صورتحال ہو کہ کئی 100 لوگ جو ہیں وہ لاپتہ ہوں، تو ان کے کوئی لواحقین ہوں، کوئی آگے پیچھے کوئی بندہ بات کرے کہ جی ہمارے لوگ مسنگ ہیں، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، یہ صرف انڈین بیک پروپیگنڈا ہے۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں بلوچستان میں بھی کوئی گرینڈ آپریشن کی اس ٹائم آپ کو لگتا ہے کہ ضرورت ہے، خاص طور پہ دہشت گردوں کے جو پیدر پہ واقعات ہم دیکھ رہے ہیں نیشنل ہائی وے پہ اور دوسرے یہ جو گرینڈ آپریشن ہے نا، یہ ایسے ایک بات بنی ہوئی ہے، کسی گرینڈ آپریشن کی نہ کوئی ضرورت ہے، نہ کوئی گرینڈ آپریشن کی کوئی شکل ہوتی ہے۔ جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں وہ آلریڈی ہو رہے ہیں، اس سے بڑا اور گرینڈ آپریشن کیا ہوگا؟ آپ دیکھیں کہ آئے دن بلکہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ PCO آپریشن ہو رہے ہیں جو کہ انٹیلیجنس بیسڈ ہیں، اور وہاں پہ ان دہشت گردوں کو جہنم واصل بھی کیا جا رہا ہے، اور ہمارے جو جوان اور افسر ہیں وہ بھی اپنی سیکریفائز، اپنی جان کے نذرانے جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں۔ تو اس سے اور بڑا گرینڈ آپریشن کیا ہو سکتا ہے؟ یہی وہ آپریشن ہے کہ جس سے یہ دہشت گردی جو ہے وہ کنٹرول ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی یہ دہشت گرد جو ہے یہ نیست و نابود ہوگا۔ مشیر سیاسی امور رانا ثناءاللہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کا استعمال ہونا افسوسناک ہے۔ افغان حکومت کو دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرنی ہوگی۔ قومی اداروں کے خلاف سوشل میڈیا پر ہرزہ سرائی انتہائی قابل مذمت ہے۔ قومی وقار اور سلامتی کے خلاف تمام سازشیں ناکام بنائیں گے۔ بیرونی عناصر ملک میں عدم استحکام پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ مزید کہا کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پوری قوم اور ادارے پرعزم ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے بڑا فیصلہ سناتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف کے قریبی عزیزوں کے 759 کنال جائیداد کی نیلامی کا حکم دے دیا۔ جسٹس شمس محمود مرزا نے برادرز شوگر ملز کے ڈیفالٹ کیس میں 9 جائیدادوں کی نیلامی کے لیے تاریخیں بھی مقرر کر دی ہیں۔ اسی حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شمس محمود مرزا نے وزیر اعظم شہباز شریف کے قریبی عزیزوں کی 759 کنال کی جائیدادوں کی نیلامی کا حکم دے دیا ہے۔ عدالت نے شہباز شریف کے قریبی عزیزوں کی 9 جائیدادوں کی نیلامی کے لیے 25 اپریل، 2 مئی، 9 اور 16 مئی کی تاریخیں بھی مقرر کر دی ہیں۔ نجی بینک کے وکیل نے موقف اپنایا کہ برادرز شوگر ملز کو 2016 میں قرض کی عدم ادائیگی پر ڈیفالٹر قرار دیا گیا۔ وزیر اعظم کے کازن میاں اسلم بشیر اور عمر ادریس سمیت دیگر نے قرض کی گارنٹی دی تھی۔ میاں فرقان، فاطمہ فرقان، مہر عمر، فرا اسلم اور میمونہ اسلم نے بھی قرض کی گارنٹی دی۔ برادر شوگر ملز کے مالکان نے قرض کے لیے جائیدادیں بھی رکھوائیں۔ استدعا ہے کہ 20 کروڑ 83 لاکھ 78 ہزار کی ریکوری کے لیے ڈیفالٹرز کی جائیدادیں نیلام کی جائیں۔ کورٹ آکشنز اسرار قریشی ایڈوکیٹ نے ڈیفالٹرز کی 9 جائیدادوں کی نیلامی کا شیڈیول پیش کیا۔
खबर देंगे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार हैं। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल पर लेवी में 10 रुपये फी लीटर का इजाफा कर दिया है। वजारत खजाना से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल पर लेवी 60 से बढ़ाकर 70 रुपये फी लीटर कर दी गई है। डीजल पर भी लेवी 10 रुपये फी लीटर बढ़ाई गई है। डीजल पर लेवी 60 रुपये से बढ़ाकर 70 रुपये कर दी गई है। वफाकी हुकूमत ने माली साल 2025 के वफाकी बजट में पेट्रोलियम लेवी को 60 रुपये फी लीटर से बढ़ाकर 80 रुपये करने का ऐलान किया था। ताहम हुकूमत ने वक्फे से 20 रुपये फी लीटर पेट्रोलियम लेवी आयद करने का फैसला किया था। आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी देखी जा रही है और अगर पेट्रोलियम लेवी में मौजूदा इजाफा नहीं होता तो आवाम को पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये तक रिलीफ मिल सकता था। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखते हुए उसका माली फ़ायदा बिजली की कीमतों में आवाम को मुंतकिल करने का फैसला। वज़ीर आज़म ऑफिस से जारी एलामी के मुताबिक हुकूमत बिजली की कीमतों में कमी करके आवाम को रिलीफ देने की तैयारी कर रही है। बिजली के निर्खों में कमी से मुतालिक पैकेज का ऐलान आइंदा चंद हफ्तों में किया जाएगा। मुजवज़ा रिलीफ से मुतालिक वज़ीर आज़म जल्द कौम को आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म का कहना है कि बिजली के निर्खों में कमी से मुतालिक जामे और मौसर हिकमत अमली के तहत पैकेज तैयार किया जा रहा है। हुकूमत संभालते ही अवामी रिलीफ को तरजीह देने का अहद किया था। सरबराह JUI फे मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत को खबरदार कर दिया है। कहते हैं ईद के बाद हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने का फैसला होगा। एक तरफा फैसले बंद न किए गए तो मुल्क की सियासत में शिद्दत आ सकती है। जब हम निकलेंगे तो ये कहेंगे कि मुल्क का ख्याल करें। उनका मजीद क्या कहना था, जानते हैं इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम फे मौलाना फजल रहमान का कहना था कि मुल्की सूरत हाल पर तहरीक के लिए मुशावरती कौंसिल का इजलास बुलाया जा रहा है, जिसमें हुकूमत मुखालिफ तहरीक में PTI से इत्तेहाद पर फैसला होगा। PTI की असल क़यादत जेल में है और बाहर क़यादत में यकसुई नहीं। PTI से मामलात में तलखी कम हुई है। बयानबाजी से PTI के साथ मुमकिन इत्तेहाद में दरार नहीं पड़ेगी। मेरे खिलाफ अगर कोई बयान देता है तो PTI को नोटिस लेना चाहिए। सरबराह JUI फे ने कहा कि शेख वक़ास अकरम और उनके बड़ों से मेरा पुराना ताल्लुक है। ईद के बाद तहरीक चलाने का फैसला करेंगे। एक तरफा फैसले बंद न किए गए तो मुल्की सियासत में शिद्दत आएगी। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि मौजूदा हुक्मरान इलेक्शन जीत कर नहीं आए। हुकूमत में शमूलियत के लिए हुक्मरान मिन्नतें कर रहे हैं, आसिफ जरदारी इंजॉय कर रहे हैं। जब हम निकलेंगे तो ये कहेंगे कि मुल्क का ख्याल करें। अवाम पार्लियामेंट से नाराज हैं, ऐसे मुल्क नहीं चल सकता। मौलाना फजल रहमान का मजीद कहना था कि बलूचिस्तान के मामले पर बातचीत करनी चाहिए। रियासत ने कहा तो अफगानिस्तान के मामले पर किरदार अदा करने का सोच सकते हैं। अपडेट करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना का इजलास 18 मार्च को तलब कर लिया गया है। महकमा इंतजामी उमूर खैबर पख्तूनख्वा ने एलामिया जारी कर दिया है। एलामिया के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा काबीना का 18वां इजलास 18 मार्च को सिविल सेक्रेटेरिएट पेशावर के कैबिनेट रूम में होगा। काबीना इजलास की सदारत वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर करेंगे। एलामिया के मुताबिक सूबाई काबीना इजलास में मुतालिका वुज़रा और सेक्रेटरी शिरकत करेंगे। इजलास के लिए एजेंडा बाद में जारी किया जाएगा। दूसरी जानिब मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने वफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी के ML1 मनसूबे से मुतालिक बयान पर सख्त रद्द अमल देते हुए उसे चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात पर खुदकुश हमला करार दे दिया है। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि हनीफ अब्बासी का बयान दरअसल खुदा हाफिज चीन का सरकारी ऐलान है, जिसके तहत शहबाज शरीफ की हिदायत पर वफाकी वजीर रेलवे ने चीन को लाल झंडी दिखा दी है। उन्होंने सवाल उठाया कि हनीफ अब्बासी ने ML1 खुद बनाने का ऐलान करके चीन को क्या पैगाम दिया है। ये बयान ऐसे वक्त में दिया गया जब चीन ने पाकिस्तान को $2 अरब कर्ज की मुद्दत में 1 साल की तौसी दी है। मुशीर इत्तलात का मजीद कहना था कि इसहाक डार के मनफी बयान के बाद हनीफ अब्बासी का बयान चीन और पाकिस्तान के दरीना ताल्लुकात पर एक और कारी ज़र्ब है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि शहबाज हुकूमत अफगानिस्तान के बाद अब चीन के साथ ताल्लुकात भी खराब कर रही है, जबकि वजीर रेलवे का माइनस चीन ML मंसूबे का ऐलान एक बड़ी पॉलिसी तब्दीली का इंदिया दे रहा है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा कि शहर कायद के नौजवान सोशल मीडिया के जरिए भारतीय प्रोपेगेंडे का मुंह तोड़ जवाब देंगे। औरंगी टाउन में सहरी की तकरीब में आवाम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कराची सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला शहर है और यहाँ बानियान पाकिस्तान की औलादें रहती हैं जिन्होंने इस शहर को बनाया था।
کراچی آج اپنا حصہ مانگ رہا ہے اور یہ شہر دوسرے صوبوں سے آنے والوں کو اپنی گود میں بٹھاتا ہے، مگر اب شہر اور اس کے رہائشیوں کا تقاضا ہے کہ انہیں بھی نظر انداز نہ کیا جائے۔ گورنر سندھ نے کراچی کی بنیادی سہولتوں کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پورے شہر میں سڑکوں کا نظام خراب ہو چکا ہے۔ کبھی کسی علاقے سے یہ خبریں آتی ہیں کہ کوئی بچہ گٹر میں گر کر جاں بحق ہو گیا یا کسی ماں کا بیٹا موٹر سائیکل پر روزگار کے لیے نکلتے ہوئے کسی ڈمپر کی زد میں آ کر جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ کامران خان ٹیسوری نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ جب کراچی کے مسائل پر آواز اٹھائی جاتی ہے تو انہیں آئینی حدود میں رہنے کا کہا جاتا ہے، مگر ان کا کہنا تھا کہ وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں بجلی، گیس، پانی کی فراہمی یقینی ہو اور غریبوں کے بچے بھی امیروں کے بچوں کی طرح ترقی کر سکیں۔ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں دہشت گردوں کے حملے، 3 پولیس اہلکار اور 1 سیکیورٹی گارڈ شہید۔ حملے کرک، بنو اور پشاور میں کیے گئے۔ کرک میں 3 مقامات پر حملے ہوئے ہیں۔ ڈی پی او کرک کے مطابق سوئی گیس آفس پر دہشت گردوں کے حملے میں 1 FCC اہلکار شہید جبکہ 1 اہلکار زخمی بھی ہوا۔ حکام کے مطابق کرک کے تھانہ تخت نصرتی اور تھانہ خرم پر بھی حملہ ہوا جس کے نتیجے میں 1 پولیس اہلکار شہید ہوا۔ اس کے علاوہ پشاور میں بھی پولیس چوکی بچکی پر مسلح افراد نے حملہ کیا جس کے نتیجے میں 1 اہلکار جاں بحق ہوا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین خان گنڈاپور کا کہنا ہے کہ کرک پولیس نے دہشت گردوں کے حملے کو بہادری کے ساتھ پسپا کیا۔ KP پولیس اور سیکیورٹی فورسز بہادری سے دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف پولیس اور سیکیورٹی فورسز کی قربانیوں کی لازوال داستانیں قائم ہے۔ پولیس اور سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کا مقابلہ عوام کے تعاون سے کر رہے ہیں۔ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ مالی مشکلات کے باوجود پولیس کے لیے اربوں روپے مختص کیے گئے ہیں۔ پولیس کے استعداد کار بڑھانے کے لیے اسلحے اور دیگر ضروری آلات خریدے جا رہے ہیں۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور بتائیں کہ پشاور میں مسجد کے باہر ہونے والے دھماکے میں زخمی عالم دین مفتی منیر شاکر جاں بحق ہو گئے ہیں۔ ترجمان لیڈی ریڈنگ اسپتال کے مطابق مفتی منیر شاکر کو تشویشناک حالت میں اسپتال لایا گیا تھا۔ مفتی منیر شاکر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسے۔ پولیس کے مطابق دھماکے کے 3 زخمی اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے پشاور میں مسجد کے باہر دھماکے کی مذمت کرتے ہوئے پولیس حکام سے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے دھماکے میں ملوث عناصر کی گرفتاری کے لیے ضروری اقدامات کی ہدایت کی ہے اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ افسوسناک خبر شامل کریں گے۔ آزاد کشمیر کے ضلع حویلی میں کوسٹر کھائی میں گرنے سے 5 افراد جاں بحق اور 3 زخمی ہو گئے۔ پولیس کنٹرول روم کے مطابق حویلی میں کوسٹر کے کھائی میں گرنے کا واقعہ پھسلن کی وجہ سے پیش آیا۔ ڈرائیور گاڑی پر قابو نہ رکھ سکا اور گاڑی کھائی میں جا گری۔ پولیس کنٹرول روم کا بتانا ہے کہ حادثے کے زخمیوں کو اسپتال منتقل کرنے کے لیے مقامی افراد اور امدادی ٹیمیں جائے حادثہ پر موجود ہیں۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق حادثے کا شکار ہونے والی گاڑی کہوٹا فارورڈ سے راولپنڈی جا رہی تھی کہ حویلی میں محمود گلی کے قریب کھائی میں جا گری۔ رمضان مبارک جو رحمت، برکت اور مغفرت کا مہینہ ہے، کراچی کے شہریوں کے لیے خوف اور عدم تحفظ لے آیا۔ اسٹریٹ کرائم میں خطرناک حد تک اضافہ ہو گیا۔ پولیس کی جانب سے بھی کارروائیاں جاری ہیں۔ مختلف مقامات پر پولیس مقابلوں میں 3 ڈاکو بھی مارے گئے ہیں۔ اسی حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ رمضان کے مقدس مہینے میں کراچی میں لوٹ مار کی وارداتیں بڑھ گئیں۔ شہری عدم تحفظ کا شکار ہو گئے۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے حرکت میں آئے اور 2 مختلف مقامات پر پولیس مقابلوں میں 3 ڈاکو مارے گئے جبکہ 1 زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق لیاری کے کمیلا اسٹاپ پر مبینہ پولیس مقابلہ ہوا جہاں 2 ڈاکو مارے گئے۔ دوسری کارروائی قائد آباد پل کے قریب ہوئی جہاں 1 ڈاکو ہلاک اور دوسرا زخمی حالت میں گرفتار ہوا۔ ملزمان نے وارداتوں کے دوران فائرنگ کر کے 3 شہریوں کو زخمی کیا جبکہ شہر کے دیگر علاقوں میں ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ سے مزید 9 افراد زخمی ہوئے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ رمضان میں پولیس کی موجودگی کے باوجود اسٹریٹ کرائمز کم ہونے کے بجائے بڑھ چکے ہیں جس سے شدید خوف و ہراس پایا جاتا ہے۔ خبر دیں گے ڈپٹی کمشنر ضلع وسطی طاہا سلیم کا ناظم آباد گول مارکیٹ کا دورہ۔ پرائس چیکنگ کے دوران 4 گراں فروشوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر طاہا سلیم نے کہا متعدد گراں فروشوں کو چالان کیے اور ریٹ لسٹ بھی چیک کی۔ ماہ سیام میں گراں فروشوں اور منافع خوری عروج پر آ جاتی ہے جس کو ہم روزانہ چیک کرتے ہیں۔ کسی بھی حال میں اشیاء خوردونوش کی قیمتوں میں من مانا اضافہ نہیں ہونے دیں گے۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر ضلع وسطی شائستہ جبین اور میونسپل کمشنر اطہر سعید بھی ہمراہ تھے۔
پاکستانی ہائی کمشنر نے PIA مسافروں کو خوشخبری سنا دی ہے۔ پاکستان کے ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل نے لندن میں صحافیوں کے اعزاز میں ایک افطار ڈنر کا اہتمام کیا، جس میں صحافیوں کے علاوہ ٹک ٹاکر سمیت دیگر معززین نے شرکت کی۔ ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل نے افطار ڈنر پر آئے مہمانوں کو خوشخبری سنائی کہ عید کے بعد پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی پروازیں برطانیہ کے مختلف شہروں کے لیے دوبارہ شروع ہو جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے لندن اور مانچسٹر سے پاکستان کے لیے پروازیں بحال ہوں گی۔ کوشش ہے کہ برمنگھم سے بھی PIA کی پروازیں جلد بحال کی جائیں۔ انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ پروازوں کی بحالی کے لیے باقاعدہ افتتاحی تقریب منعقد کی جائے گی اور اس موقع پر میڈیا کو مدعو کیا جائے گا۔ ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل نے اس بات کی وضاحت بھی کی کہ PIA کی پروازوں کی بحالی کا جہاز کے پہیے اترنے سے تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ ایک علیحدہ عمل ہے۔ امریکہ میں طوفانی بگولوں نے تباہی مچا دی، عمارتوں کی چھتیں اڑ گئیں، مختلف حادثات میں 33 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق طوفانی بگولوں سے ریاست منزوری میں 11، کینساس اور ریاست ٹیکساس میں 3 افراد ہلاک ہوئے۔ کینساس میں ہائی وے پر آندھی کے باعث 50 سے زائد گاڑیاں ٹکرا گئیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق ریاست اوکلاہوما میں 130 سے زائد مقامات پر آگ لگ گئی۔ متاثرہ علاقوں میں 2,36,000 صارفین کو بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی ہے۔ حکام نے ریاست اوکلاہوما اور جارجیا میں ایمرجنسی نافذ کرتے ہوئے مزید طوفان کی وارننگ جاری کر دی ہے۔ امریکہ کے یمنی دارالحکومت سنا پر فضائی حملے، 24 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا سائٹ پر کی گئی پوسٹ میں کہا کہ میں نے آج امریکی فوج کو حکم دیا ہے کہ وہ یمن کے حوثی دہشت گردوں کے خلاف فیصلہ کن اور طاقتور فوجی آپریشن شروع کرے۔ ٹرمپ نے کہا کہ تمہارا وقت ختم ہو گیا ہے اور آج سے تمہارے حملے بند ہونے چاہیے، ورنہ تمہارے ساتھ وہ ہوگا جو پہلے نہیں ہوا۔ واضح رہے، یمن کے حوثی باغی فلسطین کی حمایت میں یمن کے ساحل کے قریب سے گزر کر اسرائیل جانے والے بحری جہازوں کو نشانہ بناتے رہے ہیں، جبکہ غزہ جنگ کے دوران حوثیوں نے اسرائیل پر براہ راست میزائل حملے بھی کیے تھے۔ دوسری جانب امریکہ نے جنوبی افریقہ کے سفیر کو ملک بدر کر دیا ہے۔ امریکہ نے جنوبی افریقی سفیر ابراہیم رسول کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دیتے ہوئے ملک بدر کیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے الزام لگایا کہ ابراہیم رسول امریکہ اور صدر ٹرمپ سے نفرت کرتے ہیں۔ سفیر کے نکالے جانے پر اپنے رد عمل میں جنوبی افریقہ کے صدر نے امریکی اقدام کو قابل افسوس قرار دیا ہے۔ جنوبی افریقہ کی حکومت نے سفارتی آداب کو برقرار رکھنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ وہ امریکہ کے ساتھ تعمیری تعلقات رکھنا چاہتے ہیں۔ اس سے قبل ٹرمپ انتظامیہ نے جنوبی افریقہ کی امداد معطل کر دی تھی، جس کی وجہ سے ایک متنازع قانون سازی بتائی گئی تھی، جس کے تحت مبینہ طور پر سفید فام کسانوں کی زمینیں ضبط کی جا سکتی ہیں۔ کھیلوں کی دنیا سے خبر دیں گے۔ نیوزی لینڈ نے پہلے T20 میچ میں پاکستان کو آؤٹ کلاس کرتے ہوئے 9 وکٹوں سے شکست دے دی ہے۔ کرائسٹ چرچ کے ہیگلے اوول گراؤنڈ میں کھیلے گئے میچ میں نیوزی لینڈ نے پاکستان کی جانب سے دیا گیا 92 رنز کا ہدف بآسانی 1 وکٹ کے نقصان پر 11ویں اوور میں پورا کر لیا۔ نیوزی لینڈ کی جانب سے ٹم سائفرڈ نے 44 رنز کی اننگز کھیلی، فن ایلن 29 اور ٹم رابنسن 18 رنز بنا کر ناقابل شکست رہے۔ پاکستان کی جانب سے ابرار احمد نے 1 وکٹ حاصل کی۔ نیوزی لینڈ کے کپتان نے ٹاس جیت کر پاکستان کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی تو قومی ٹیم 91 رنز بنا کر ڈھیر ہو گئی۔